السلام علیکم، باتوں کے جہان میں ہوں محمد سبحان، ایک نئی ایپیسوڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دین کے پیروکار جناب قاری عبدالمجید اشرفی صاحب۔ چلیں گے ان سے کچھ بات چیت کریں گے، ان سے کچھ دین کے معاملے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ دنیاوی معاملات جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، شکر ہے۔ شکر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جامعہ نظامیہ سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی الحمدللہ، جامعہ نظامیہ سے میں نے 2010 میں فارغ ہوا۔ جی اچھا قاری صاحب، آپ سنی تحریک کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، عہدہ دار بھی رہ چکے ہیں، تو سنی تحریک کو سکپ کرنے کا، سنی تحریک کو چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ تقریباً 12 یا 13 جو ہے نا 2000 کے اندر میں نے سنی تحریک کو یہاں جوائن کیا تھا۔ عظمت محل صاحب آئے تھے تو ہم نے سکپ تو نہیں کیا تھا، ہم سنی تحریک کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد صراط مستقیم آئی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تحریک لبیک آئی ہے، ہم اس کے ساتھ بابا جی کے شروع سے ہم جو 2005 میں پڑھا ہوں بابا جی کے پاس، 2007 میں 8 میں 10 تک بابا جی کی زیر نگرانی رہے ہیں۔ آپ 2010 تک کہاں گئے تھے؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے شاگرد رہے ہیں، لیکن آپ کے بقول آپ 2012 میں سنی تحریک کے ممبر صدر بھی بن چکے ہیں، عہدہ دار بھی، آپ کو عہدہ بھی دیا گیا ہے، پھر آپ نے تحریک لبیک کیوں نہیں تھی جوائن کی؟ سنی تحریک کی کیوں جوائن کی؟ تحریک لبیک کا وجود بعد میں ہوا ہے، تقریباً 2017 یا 18 میں باقاعدہ جو ہے نا، جب غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کے جو ہے وہ شہادت کے بعد کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد یہ جو ہے نا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جو ہے نا وجود کے اندر آئی ہے۔ پہلے سنی تحریک تھی تو اس لحاظ سے ہم سنی تحریک کے ساتھ ہی رہے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا قاری صاحب، سننے میں یہ آیا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی ہمارے بابا جی، جو ہمارے بابا جی کا بیان تھا، جو ان کی بات تھی، وہ 7 بھائی میں نظر نہیں آ رہی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں بالکل، یہ تو میں تو کہتا ہوں غلط بات ہے۔ بابا جی کی روح 7 بھائی کے اندر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب بھی وہ بچے ہیں، ان کا لہجہ یا انداز تھوڑا سا چینج ہے۔ جس طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب بانگ دھول بولتے تھے، وہ لہجہ تو نہیں ہے سعد رضوی صاحب کے اندر، لیکن روح ان کے اندر ہے۔ سعد رضوی صاحب کے اندر بابا جی کی روح ہے۔ نہیں، روح تو چلے ہیں، ان کا خون بھی ہے، وہ بیٹے بھی ہیں ان کے، لیکن کچھ کئی ایسے کارکنان بھی ہیں جو بابا جی کی موجودگی میں زندہ ہوتے ہوئے تحریک لبیک کے ساتھ تھے، اور بابا جی کے جانے کے بعد انہوں نے تحریک کو بھی سکپ کیا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، صرف بیسک بنیاد اس پر کہ بابا جی کی جو بات بابا جی کرتے تھے وہ 7 بھائی میں کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، ان کا سکپ کرنے کا کوئی اور وجہ ہوگی، عہدہ یا پھر ان کا کوئی اور تعلق۔ ویسے بابا جی، میرا اپنا جو نظریہ ہے، میری اپنی جو سوچ ہے، سعد حسین رضوی صاحب کے دور کے اندر بابا جی سے بھی زیادہ کام ہو گیا۔ بابا جی کے دور کے اندر ہم چونکہ ان سے پڑھے بھی ہیں، سارا نظام تھا۔ بابا جی کے دور کے اندر یوسیز یا وار تک تحریک لبیک نہیں تھی۔ سعد حسین رضوی نے جو ہے نا سیاست کو بڑی دور تک جو ہے وہ پہنچایا ہے، اور تحریک لبیک کو بڑی دور تک پہنچایا ہے۔ اچھا قاری صاحب، تحریک لبیک بابا جی کے ہوتے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ بابا جی کے جانے کے بعد اشرف آصف جلالی صاحب جو علیحدہ ہو چکے ہیں، یہ مطلب فرق ان میں کیوں آیا ہے؟ بابا جی کے جانے کے بعد آیا؟ لبیک یا رسول اللہ، اب بھی ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستانی ہیں۔ فرق یا رسول اللہ کی اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو پالیسیاں تھی ان کی وجہ سے وہ سکپ کیا گیا ہے، لیکن تحریک ہماری وہی ہے، لبیک یا رسول اللہ پاکستان۔ اندراج کے اندر جو ہے نا پاکستان ہے، باقی تو ہماری لبیک یا نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قائدین بھی ایک ہی تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی تحریک کے قائدین بھی الگ کر لیے ہیں، اپنے آپ کو بھی چینج کر لیا، سائڈ پہ کر لیا ہے، اور 7 بھائی مطلب تحریک لبیک پاکستان ایک طرف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ فرق کیوں ہے ان دونوں؟ ڈاکٹر صاحب شروع میں تو ساتھ ہی رہے ہیں،
بعد میں زیادہ ایجنسیوں کی وجہ سے اور ان کے شاگردوں کی وجہ سے وہ بابا جی سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور میرے اپنے پیر و مرشد پیر مفتی محمد اشرف القادری صاحب نے خود میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا حضور آپ بڑے ہیں، آپ ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا میں گیا ہوں جلالی صاحب کے پاس، کیونکہ جلالی صاحب میرے شاگرد کے شاگرد ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اہل سنت و جماعت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں، تو ان کو آگے جو ہے وہ لے کر چلنا چاہیے، تو پچھلی ہم باتیں بھول جائیں تو آگے جو ہے وہ نظام کو چلائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ایک لمبی لسٹ میرے سامنے رکھی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں میری مانی جائیں، تو اس کے بعد جو ہے نا میں جب رضامند ہوں گا، راضی ہوں گا۔ تو مجھے پیر و مرشد صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا یہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے جناب مل نہیں رہے، اگر خادم صاحب تو بائیں پھیلائے ہوئے، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، جہاں جس نیز پہ بھی سلو ہوتی ہے ہم کرنے کے لیے تیار۔ اچھا قاری صاحب، پاکستان میں کافی مطلب تحریکیں ہیں، جیسے پاکستان سنی تحریک ہے، جمعیت العلماء ہے، پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اگر ان کا کٹ جوڑ ہو جائے تو 99% یہ لیڈ رول جیت بھی سکتے ہیں، کل کو پرائم منسٹر کی سیٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کٹ جوڑ کیوں نہیں ان کا ممکن ہو رہا؟ قبلہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کوشش کر رہے ہیں، اب تو اس دفعہ عرس پہ تو انہوں نے ہر پیر کو، ہر عالم دین کو، ہر جماعت کو لیٹر بھیجا کہ آپ شامل ہوں۔ ان کی جو نا دلی یہ خواہش ہے کہ ہم جو وہ اس پلیٹ فارم سے جو وہ حکومت کے اندر آئیں اور نظام مصطفیٰ کو جو وہ قائم کریں، لیکن میرا جو ذاتی ذہن ہے کہ مختلف قسم کے تعلقات ہیں، سیاسی وابستگیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ کما حقوق یا علانیہ طور کے اوپر جو تحریک لبیک کچھ شامل نہیں ہو رہے، بس یہی وجہ ہے۔ وگرنہ صاحب ہے تو اس بات پہ ایگری ہیں کہ ہم اب ایک دین کے متعلق ایک چھوٹا سا سوال تھا، زیادہ تر طلاق شوہر اور جو بھی آپس میں طلاق دے دیتے ہیں، شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن زیادہ تر غصے میں طلاق دیتی ہے، اور دین کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے، اور حرام میں حلال فیصلہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں طلاق غصے میں ہی ہوگی، محبت سے تو کوئی بھی طلاق دے دے۔ ظاہر ہے بیوی کھانا بنا کے لائی ہے اور ہے بھی اس کے پسند کا کھانا، تو وہ کہے کہ ماشاءاللہ آج تو نے بڑا پیارا کھانا بنایا، تو جاؤ تجھے طلاق دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ طلاق کے لفظ جو ہیں وہ نکلتے اسی وقت ہے جب بندہ تیش کے اندر ہے، غصے کے اندر ہے، اس وقت ہی نکلتے ہیں۔ پیار محبت میں تو یہ طلاق بندہ دیتا ہی کوئی نہیں۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے، نکلتے ہیں غصے میں ہی نکلتے ہیں، لیکن غصہ تو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے نا، اور حرام میں پھر حلال فیصلہ صحیح کیسے ہو گیا؟ دیکھیں وہ تو اس نے بندہ جو ہے وہ اچھے ماحول کے اندر بھی برے کام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور برے ماحول کے اندر بھی اچھے کام کر لیتا ہے۔ غصہ حرام ہے، اس کو پینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بار کے جب تمہیں غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر پھر بھی نہیں کام ہو رہا تھا تو وضو کرو۔ لیکن اگر غصے کے اندر اس نے دے دیا تو ہو جائے گی، یہ نہیں کہ ہوگی نہیں، واقع ہو جائے گی۔ چلیں قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ قاری عبدالمجید اشرفی صاحب، اور میں ہوں محمد سبحان، باتوں کے جہان میں کیمرہ مین واصف علی کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر۔